واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، ذکر کرو اپنے رب دے نام دا اور سب تے کولوں کٹ کے اس دے ہو جاؤ۔ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا واذکر اسم ربک، اپنے رب دے نام اس طرح یاد کرو کہ اس دا اثر ہوئے کہ دل دی کائنات اور دل دی جڑا صفحہ ہے اس دے اتے کوئی حرف غیر نہ رہ جائے، نہ کسی کی طلب رہ جائے۔ تمام چیزاں دے کولو دل دی طہارت اور دل دی پاکیزگی اور یکسوئی دل دی حاصل ہو جاوے، یہ مقصود ہے اللہ دی ذات پاک دے ذکر کا۔ بیعت بھی عرض کیتا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزاں نے، ایک تیرا جسم ہے اور ایک تیرا روح اور دل ہے۔ جس وقت اللہ دی ذات پاک دی سفر محبت کا ذکر میں کرنا ہوا تو اس کا مقصود رہبانیت نہیں ہوتا کہ تو جتنے کام تیرے جسم دے نے انہاں سارے دے کولوں بے نیاز ہو کے اور انہاں دے کولوں فارغ ہو کے تو جنگل باشی ہو جاویں۔ حضور فرماتے نے میرا مقصود یہ ہوندا ہے کہ تیرا جڑا دل اور تیرا روح ہے اس کا جڑا سفر ہے وہ صرف خدا دی ذات واسطے ہوئے، اس دے وچ کسی غیر دا کوئی دخل نہ ہو۔ اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام دے وچ رہبانیت نہیں ہے کہ جنگل باشی ہونا نہیں ہے، جسم تے جڑے حقوق نے انہاں دے کولوں انکار نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر الہی دا مقصود ہے کہ اپنے رب دے نام اس طرح پکار اور اس طرح یاد کر، وتبتل الیہ تبتیلا، کہ تیرے دل دے اندر سوا اس دی ذات تو کسی اور چیز داخل۔ مولانا روم فرماتے ہیں دفتر صوفی سوادو حرف نیست، کہ اللہ دی ذات پاک دے عاشق دے کتاب دل جڑی ہے دفتر صوفی سوادو حرف نیست، اس دے اتے کوئی حرف نہیں لکھا ہوں۔ دفتر صوفی سوادو حرف نیست، اور اس کی حالت کی ہے فرماتے نے کہ جی میں برف دے اتے کوئی چیز لکھی نہیں نہ چاہ سکتی، کہ اگر تسی برف دے اتے کوئی نقش لکھنا چاہو تو لکھ سکتے جی، جس وقت تسی اس دے اتے نقش لکھن لگو گے جیویں جیویں لکھتے جاوے گویں میں مٹتا جاوے۔ دفتر صوفی سوادو حرف نیست، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ جڑا صوفی دا جڑا کتاب دل ہے وہ کی ہے، فرماتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جیویں برف دے اتے کوئی چیز لکھنی ہے، اگر برف دے اتے کوئی چیز لکھنا تسی چاہو تو وہ لکھی نہیں جا سکتی، مٹتی جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ دی ذات پاک دے ذاکر دا دل اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی غیر اتھے آ کے بہن دی کوشش کرے تو جناب فرماتے ہیں جیویں برف دے اتے لکھنا محال ہے اسی طرح اس دی محبت دا دل دے بھی شرائط کرنا محال ہے۔ اور مالک کریم نے فرمایا کہ اپنے رب دا اس طرح ذکر کر کے سارے دے کولوں کٹ کے اسے دا ہو کے رہ جا، نہیں کہ تیرے دل دے اتے کوئی چیز بھی اثر انداز۔ دوسرے مقام پہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ بھلا وہ سعادت مند
کہ کھول دیتا ہے، کشادہ فرما دیتا اللہ نے جس دا سینہ اسلام دے واسطے، کہ اللہ پاک نے اس دے سینے نو شرح صدر اس دی کیتی۔ میرے آقا نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا صاحب سینے نے کھول نہیں کی تو شرح صدر۔ ایتھے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ وہ سعادت مند نیک بخت کہ جن دے سینے نو اللہ دی ذات پاک نے اسلام واسطے کھول دیتا ہے، فرمایا فہو علی نور من ربہ، اس نو اللہ دی ذات پاک اپنے رب دی طرف ایک نور دیتے ہوئے دیتے ہیں، اس نو اللہ پاک نے ایک نور عطا کیتا ہے۔ فرمایا فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، بس ہلاکت ہے انہاں سخت دلاں دے واسطے جڑے ذکر خدا دے کولوں متاثر نہیں ہوتے۔ ذکر خدا دے کولوں فرما دے نے کہ دل دا نرم اور دل دی سختی دا معیار کی ہے کہ جس دا دل نرم ہوئے گا اور نور دے اتے اللہ پاک جڑا اس دے دل نو کھولیا اور نور عطا کیتا ان دی علامت کی ہے کہ جس وقت وہ ذکر خدا اس دے کناں دے وچ پوے گا اس دے دل دے وچ ایک لطافت اور نرمی پیدا ہو، اور جس دا دل سخت ہوئے گا اس دے کول تسی کوئی ذکر کس طرح مرضا کر اس دا دل جڑا ہے نا وہ نرم۔ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ جڑے کھلے گمراہی دے وچ ہیں کہ جنہاں دا دل اتنا سخت ہو چکیا ہے کہ ذکر الہی نو سنتے نے لیکن ان دے کولوں متاثر۔ مولا روم اس واسطے فرما دینا کہ راہ لذت تذرون نظر بروں، کہ جدوں بھی لطف تینوں آیا نا تینوں اپنے وچوں آنا ہے، تینوں باہروں کدھروں نہیں۔ کہ اگر تو آکھیں کہ کوئی باہروں تینوں لطف آئے گا، وہ جڑی آواز اللہ دی ذات پاک دے ذاکر دی محبت دے نال ذکر دے الفاظ ہوں دے کانے دے نال ٹکران دے نے، کہ اس دا دل جڑا ہے وہ نرم ہو جاندہ ہے اور اس دا دل اس دے مجبور ہو جاندہ ہے کہ میں نے لطف آندہ پہ میں نے بھی یہ چیز نصیب ہو جاوے۔ تو رومی فرما دینے کہ کدھر باہروں شے نہیں آئی، تیرے وچ موجود ہے۔ راہ لذت تذرون نظر بروں، کہ لذت اور ثواب جدوں بھی آیا تینوں اپنے وچوں آندا ہے۔ لہذے کسرو ابل ہی در جستن کسرو، تو کہ محل اور کنیاں دے وچوں اگر تو سواد حاصل کرنا چاہیں گا تو بے وقوفی ہے۔ یہ تو نے کیا میں بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا، فرما دینا اس لطف دی میعاد جڑی ایک لحظے دی ہے، اس تو بعد پھر سواد ختم ہو جائے۔ اور اللہ دی ذات پاک دے ذکر دا جڑا لطف ہے اس دا وہ کدی بھی ختم ہو، انسان دے دل دے وچ اس دے اثرات باقی رہتے ہیں۔ مولا روم نے ایک حکایت لکھی ہے تو بڑی دفعہ تسا سنی ہوئی ہے، میں ان کو مختصر خلاصہ اور سا بیان کر دینا کہ کچھ اشعار پھر پڑھ بھی دینے ہیں۔ پہلے اس کو سوال کے سنو۔ جناب نے فرمایا وَالْمِثَالِ خَائِيَ ظِلْمِ نِہَا، قصہ گو از رومیہ بچینیہ، 356 صفحہ پہلے دفتر تھا۔ فرمانے نے کہ اگر تو علم لدنی دی مثال حاصل کرنا چاہنا ہے جو علم لدنی کی ہوتا ہے
کسا کو از رومیاں و چینیاں، تو میں تینوں مثال دے کے سمجھانا وا کہ علم لدنی کی ہے اور علم ظاہر کی ہے، کسبی کی چیز ہے، اور اس دی میں تینوں مثال دے نالے گل سمجھانا۔ ایک علم ہوئے نا جڑا انبیاء علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے عطا فرمایا، اور اس دا نزول وحی دی صورت دے وچ ہے۔ کس دی صورت دے وچ ہے؟ وحی، نزول وحی۔ تو جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نزول وحی اترتی رہی، تو صحابہ کرام نے اثار وحی تا ویکھے جو بھی اس کی صورت سی، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ لگیا بھی کی اتریا ہے، کی اتریا۔ جس وقت حضور نے اپنی زبان اقدس اس کو بیان فرمایا ہے، تو پھر پتہ لگا ہے کہ اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا ہے، اور زبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ذریعے ساڈے تک وہ پہنچیا۔ وہ جڑا علم نہاں علم لدنی ہے، اس دا تعلق انسان انبیاء علیہ السلام دے قلب اطہر دے نال ہے، اور ایک علم کسبی ہے کہ جس کو اسی پڑھنے ہاں، اس دے واسطے جو جو طریقہ ہے اس طریقے دے نال اسی اس کو حاصل کرنے ہاں، چاہے وہ دنیا دا علم ہے یا وہ دین دا علم ہے، اس دے واسطے کوشش کرنے ہیں۔ لیکن دونوں دے وچ فرق ہے کہ جو علم کسبی اسی حاصل کرنے ہیں، وہ جڑا دین اسی پڑھنے ہیں اور دین دے واسطے فنون اسی پڑھنے ہیں، پھر صرف پڑھی، نحو پڑھی، پھر اس تو علاوہ اصول پڑھیا، فقہ پڑھی، اصول حدیث پڑھیا، حدیث پاک پڑھی، سارا کچھ، تفسیر، علم تفسیر، تو اے علم کسبی ہے۔ بلکہ فرمانے نے کہ ان دی حفاظت اسی طرح ہی دنیا دے علوم دی جنہوں علوم اثری آخنے ہیں، انہوں دا تعلق چاہے انجینئرنگ دے نال ہے، ڈاکٹری دے نال ہے، کسی چیز دے نال بھی ہے، تو اس دی حفاظت جڑی چیز اسی حاصل کیتی ہے، اگر ساڈا تعلق اس علم دے نال رہے گا تو وہ یاد رہے گی، تے جے نہ رہے گا تو پھر یاد نہیں۔ گویا کہ وہ ساڈے اتے سوال ہے کہ اسی ان دی حفاظت واسطے، کہ اگر حفاظت کریں گے تو یاد رہے گی، نہ کریں گے تو نہیں رہے گی۔ اور جڑا علم وہ جڑا باطن دے وچ جس دا تعلق دل دے نال ہے، وہ علم ہے کہ جن دے اتے وہ جنوں حاصل ہے وہ سوار ہے، وہ علم ان دی رہنمائی کرتا ہے کہ تو